الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک حل کیا جو المصير به من فوق العرش إلى تحت الثرى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ومطلوبه ومقصوده وموجوده مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند حضور عاشق بن کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محبت نال جتنا کثیر اجتماع ہے اتنی بآواز بلند با جماعت ہو کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو یہ چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. اور کہ سلسلہ نقش بند تعلق زستانہ پاک دا حق پیر مٹھا سرکار دا تے اس سلسلے دے بانی دا ذکر کرن لگا میں. صدیق وانگوں سہی کوئی بھی کہہ نہیں تے یاری ایمین نبھائی بھی کہہ نہیں. ناگ عامر ڈنگیں درائے گئے صدیق کھری احلی بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کریم رب العالمین واسطے مالک ارض و سما مالک لم یزل مالک حقیقی ازلی ابدی حی قیوم دے ممیجون جنی شانہ مقام برات برا برا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ دی ذات میں کوئی شریک نہیں. اللہ دی ذات میں کوئی عیب نہیں. اللہ دی ذات میں کوئی خامی نہیں. سارے سونے اللہ دا کوئی ثانی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اللہ تو سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اللہ تو سوا کوئی لے کے عبادت نہیں. اللہ تو سوا کسی دی بندگی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ درود پاک سے یا حلا مکان بزم کائنات تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دنانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی مقدس بلند پاکیزہ بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد
اجدی عظیم و شان اے نشست سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ تاجدار ولایت شہنشاہ ولایت آفتاب ولایت پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی و سندی خواجہ محمد حبیب الرحمن غفاری صاحب، اللہ کریم اس ولی کامل مرد قلندر دا صدقہ اللہ میری بھی دلی مرادہ پوریاں فرماوے، اللہ آپ احباب محبت یہ بھی دلی مرادہ پوریاں فرماوے، آمین آمین آمین۔ سودا واردہ ہے آمین آگے وہ چنگے رہ گئے سو پچھلے تُسیں سارے نال ہی میں ہکی کری دے مسافر ہیں تُسیں آمین بولو چدرہ سبحان اللہ۔ اور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت یقین کرو جتنے بھی معصومی نسبت نال تعلق رکھن والے پڑھ لکھے احباب تشریف فرما ہو، خوش نصیب ہو کہ اس پرفتہ دور دے اندر اللہ نے تو کو اس آستانے نال وابستہ کیتے، اس پیر دے ہاتھ تے تسا ہاتھ دیتے کہ جڑا پیر انہاں اپنے آستانے تے ڈنگر نہیں بدھے، گھوڑے تے رچ تے کتے تے شیر تے بندر نہیں بدھے، بلکہ جنہاں اپنے آستانے دے ہوتے اللہ دے قرآن دی گال کیتی ہے دے زہرا دے پاک بابے دے مٹے فرمان دی گال کیتی ہے۔ کیا بات ہے بہت خوب۔ جڑے مرید کوئی گال جتنی پسند آئی ہے وہ مرید ہی کیا ہے جڑا پیان سن کے ٹھرے نا۔ میں کو بڑا دکھ لگے میرا دل زخمی تھا کہ جے تو اپنے مرشدہ نا تے مرشدہ کردار سن کے نہیں میں ٹھرے تو ٹھر سو کیتا میں کوئی رسو سردی جی بندہ ٹھار میں دے چاہتا مرید ہوئے جڑا مرشدہ نا آوے تے ٹھرے مرشدہ نا تے قربان تھی وے تو آدھے مرشد کو کرپشن نہیں کیتی ہوئی تو آدھے مرشد ملک دا پیسہ نہیں لوٹ کے کھاتا بلکہ پاکستان دا تسا نیٹ ورک چیک کر کے دیکھو بہاول نگر تو گھن کے کراچی تک پشاور تو گھن کے خیبر تک تسا ساریاں سرحدہ چیک کرو تو آگو قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر محمد معصوم صاحب جنہ دا چہرہ دیکھ کے سرکار دا فرمان پاک یاد آندے عربی لجپال فرمائے جیدہ چہرہ دیکھا نال اللہ دی یاد تازہ تھی وہ کو ولی کامل آتے کیا بات ہے بہت اجنوی جڑے ہاتھ تلے رہ گئے میں کہا ایک موقع دینا تو آگو ایک موقع دینا میں تو اگر اجنوی توڑے ہاتھ تلے رہ گئے ایک موقع دینا تے سودا بڑے وارد ہے سردی پچھلے سال اس تے بڑی آئی اس تو پچھلے سال بھی سردی بڑی آئی پہ یاد رکھا ہے ہمیشہ لسٹ بندی ہوتی ہے جلے پاک ابراہیم علیہ السلام کو بھاد چیخے وچ بچایا گیا میں توجہ دا طالبان کل بھی میرا ایمان دی عقید ہے اس دستانے تھے مقدر دی بات ہے کوئی لنگر بھی کھاوے دے پھل بھی بکواس کرے دے اے اندہ مقدر ہے اس دستانے تھے میری نسبت اور تعلق خواہ میں مرید نہیں لیکن میرا قلبی چھکاؤ میری قلبی محبت اس دستانے بنا لے حضور قبلہ خواجہ پیر محمد عثمان سیدار محبت ہے لجپالن دی اولاد ہے خواجہ پیر محمد معصوم صاحب آپ دا چہرہ دیکھ کے آپ دی نورانیت دیکھ کے آپ دی دستار دیکھ کے میں آندے ہوئے اظہار کیتے صحیح اگر دیدار تے ملاقات تھی بنجے تو بہت بڑی بات ہے پتہ ہے جواب کیا ملے اے جملہ سن کے جڑا مرید نے بولا میرا دل مزید زخمی ہو سی میں پیر عثمان سید قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کیتے چودھری خالد صاحب بھی نالت حاج اسماعیل صاحب بھی نالت قاری غلام شبیر میروی صاحب بھی نالت ایک گلدستہ پروفیسر مظفر اقبال صاحب محمد آصف مدنی صاحب میں کہ سوڑا لجپال دی زیارت تھی وے فرمائے ملاقات تھی وے سی کراچی تو بھی مہمان ہے لیکن صحیح قرآن دی تلاوت بیٹھے کرے در انہاں دی عادت ہے جے کوئی سوا سپارہ قرآن دا پڑھے نا انہاں کو چاس نہیں آئی کیا بات ہے بہت خوب اللہ اکبر یا رسول حوصلہ بولو حوصلہ ایک کستی والا نعرہ میں گوارے نہیں کھانا کم از کم آسم سوڑ بھئی تورے سوڑ دی پیر سے بڑی تعریف کرے لیکن آواز کھولو چا تو آپ پتہ ہے تو صاحب جان دے اور دین دے جتنے مصروفیات میں کوئی رسم دی لوڑ نہیں گنتی آدھات شمار دے تو صاحب لجپال ہی میں لجپال بن کے دی آواز کھولو اللہ تو سلامت رکھے تورے ڈبے دی سیحتی میں جی میں ساڑے ٹو لکیبے دی سیحتی آدم چشتی صاحب دی آسے مدنی صاحب دی آواز انہ دی میں جی میں اے لگ دیئے جے انہیں کو پولیو دا شکار نہ بڑھاؤ بلکہ سجن سہی دے غلامہ دا اور سی تقریبے ہی میں سجن بڑھ کے آواز کھولو سجن بیٹھ گئے
بات ہے کیا بات ہے بولو ذرا حق پیر میٹھا فجر دا نعرہ نہیں لگا تو میں انتظار بیٹھا میرا بارہ آگے تا ہی نعرہ لگے اصلا بابا اتنا کچھ پینن آنے اصلا کچھ پینن آنے اتنا جو پینن سو مل سی جو مراد منگ سو مل وے سی تو کو لیست کر دیئے توجہ کرے تیرے پاک ابراہیم علیہ السلام کو بھاد چیخی وچ پہنچایا گیا تے چھپکلی تکیڑی اے بھوکے پہ مرین دیئے اس کو کسی آکے وہ پاگل تیرے بھوک نال کیا بن سی اتنا بڑا چیخ ہے اس جگہ کچھ بڑے نہ بڑے ہاں تا ٹھڑتا پہ کیا بات ہے کیا بات دیکھو انہی ایک اپنی طبیعت مزاج ہے کہ بڑا چشتی صاحب وہاں کے کوئی بڑے نہ بڑے ہاں تا ٹھڑ دے کیا بات ہے جتا چھپکلی پھوکے پہ دے دیئے ہوتا ہی ایک چڑیا اپنی چونجے پانی دے قطرے چاہ کے اسے چیخے تے پہ سکیں دیئے وہ کو کہیں کہ وہ کملی اتنا بڑا چیخا بھلا تیری چونج پانی نال کیا بڑھنے وہاں کے بڑے نہ بڑھے ایک لسٹ بڑھ دی پئیے بھا لامنا لکونے بھا بجھامنا لکونے جنا لسٹ کھل سی ساڑا نہ آتا بجھامنا لے چاہ نعرہ تکبیر گاج کے آگ کے بولو نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محفل عرف پاک استان علیہ پیر مٹھا شریف زندہ باد گاج کے بولو استان علیہ پیر مٹھا شریف میں تو کہ جمعرات کہہ رہا توجہ نہ سنائے بھائی دیکھو جڑا جتا مرید ہوں دا پیر اپنا سونا منظور بھائی بیٹے گولڈ کی نسبت ہے انہیں داستانہ سبحان اللہ چشتی صاحب چشتی ہے انہیں داستانہ میں خود چشتی ہاں لیکن یاد رکھو میرے غوث اعظم قدیل نورانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کیا بات ہے محبوب سبحانی 11ویں والے پیر آپ گزرتے ہیں گلی وچوں ایک بندہ آپ کو دیکھ کے نا میرے دیکھ سو دیکھ کے نا تے منہ میں پھیر گندا ہے دیکھیا تے منہ میں پھیر گنیا کچھ نہیں یہ سلسلہ تھا ہے نا تے مریدہ آکے حضور یہ بندے دا کیا مسئلہ ہو سی تو علی اجازت ہوئے تا پوچھو دنیا تو رہا چہرہ دیکھن واسطے ترس دیئے ایک دیکھ کے چہرہ ہوگے کر گندے آپ فرمائے جے گالی پوچھ گندے یہ تو رہا دل لے آپ سے دے فرمائے بیٹا ہی دیا ہو سکے صحیح تو سے نہ دل دے حالات ہی جان دے میں اللہ دے ولی ہوئے میں مرید ہاں کہیں بے پیر دا میں مرید کہیں بے پیر دا لیکن جنہیں تو ہاں کو دے تھا نا تو والمادہ تو ہاں مرید تھی ماں تو میں تھوڑی توجہ ہٹا گندہ بے پاسے لیکن بال نراز نہ تھی بے یاد رکھو او مرید چنگا جڑا اپنے پیر دی تعریف کے شان سن کے کھرے کیا بات ہے کیا بات ہے اور آج کی تقریر دی پہلی بات سنو میری تقریر دا کوئی حد بننا کوئی نہیں میں گھنٹہ کرنی ہے ڈیڑھ کرنی ہے دو کرنی ہے ترے کرنی ہے جلے صحیح دا مزار جو اشارہ تھی میں بس کر دی میں جے تھوڑی صحیح بلویں دے رہا سے خلام بولیں دے رہا سے کیا بات ہے کیا بات ہے نہ میرے کئی پیرہ دے ہاتھ راوڑے دا نام میں کو کئی لکھ لیے چٹھی میں انہوں دے حکم نال آنا دے جلے صحیح فرمامنے نا صحیح دی شروع جلے صحیح اشارہ دے بڑے باس دے والباس یہ روحانی کہنی ہوندے مل دے جو کو ملا رہتا اور پتہ ہوندہ کیا ہے استانے دے کچھ مرید آندن کچھ جدن بازار دیکھو جس ویلے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو لو خضر پاک ہیں اتنا سبحان اللہ بڑھن دیئے کیا بات ہے جدہ تو آپ کو نہیں پتا سٹیپ میں نسیہ صاحب صابر مسومی صاحب تاجدار ختم نبوت نعرہ لوے سے ویسے تو بعد ہر بندہ اپنی اپنی ڈپٹی کرے تو آدھے سے میں ایجو کو جو سبحان اللہ ہوا تو پوری ایمانداری نہ کرو کیا بات ہے بیاں تارے کو کہیں نہیں چماؤں تارے کو مرشری تاوہ ہولے نہیں چماؤں صرف تو سبحان اللہ آنکھنی آمنی ہے تاکہ سبحان اللہ آدھے آسو سینہ محتر تے منور تھی دا سی اللہ تو سلامت رکھے بس دے آباد رہو جاگتے تو بیٹھے ہوئے خوشی بیٹھے ہوئے راضی بیٹھے ہوئے اچھا خوشی ہوئے راضی ہوں میں مننا کچھ بنجن کچھ نہیں بولے جنہوں میں ہاتھ چاہوں نا میں اگلی بار بکر تقریر کی تھی ایک نوجوان میں کہاں کہ مولی کرم میں کہ جی وہاں کہ تو تقریر تا گزارا کر گئے لیکن ایک مہربانی کی تھی کر سارے کو ہاتھ نہ چبے کر میں کہ کیوں آکے راتی 2 بجے تک موبائل کو ٹائم دینے بلا ہاتھ چب دیں مگر تو آپ انصاف کر راتی 2 بجے تک موبائل کو وقت رہے ہوئے وہ کتا ہاتھ چاہے سجن ذرا دوہائی ہاتھ ایتھ رکھ کے شیرہ والو ایتھ رکھ کے بول ایک بار سبحان اللہ اور ایک بار بول آستان عالیہ پیر مٹھا شریف آستان عالیہ پیر مٹھا شریف آستان عالیہ پیر مٹھا شریف اتنی ہاتھ رکھ کے بول تاجدار ختم نبوت
اللہ سلامت رکھا ہے مرشد لجپال ہی میں کو تاری گال تے 100,000% یقین ہے اے ارتھ مریدہ پہ جب میں شہید تھی وجہ میرے گھر دے خرچے رسی مباری چاہتا یا بنا تلوائی چاہ جو پیچھے میرے بال رولنا من جنتا ساؤنڈ اتنا آلہ تھی آواز آلی کھلے دا نہیں پیا ملتان دا پندے جلے کھلے سی کو میں 100 روپے انعام دے سا اسے فجر شام ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں سپیکر دے نہیں سے پڑھتے اے جلے ایمانداری آواز کھلے سی 100 روپے ہی گدا دے سا یہ توڑی آواز دا کھلے سی میں مرشد کو آگ سنگڑا مرشد ساؤنڈ اللہ چاہ سے نہیں پہ کرنا مرید توڑے چاہ چوائی بیٹھا کیا بات ہے کیا بات ہے میں جیلے دی تقریر شروع کی تھی ایک مرید کو میری ٹے چوپ کی تھی بیٹے پتہ نہیں کیا بیٹا سٹے دے وہ کیا بیٹا سٹے دے پتہ نہیں وہ ایک واسطے 4 لینا پڑھا چاہ اللہ کے لنگر دا مرشد فرمائے 24 گھنٹے چل دا پہ کیا بات بندے صحیح فرمایا جو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں جڑلے آمن کھاندے رامن دیگر چڑے پیا اے سجن صحیح دا لنگر ہے رکڑا نہیں مرید راج راج کھامے کیا بات ہے ہائے ہائے جسمانی لنگر ہی ملدا پے روحانی فیض ہی ملدا پے صحیح لجپال استانے جب ہے کہ دعاواں دے پے وہ جان دے کیڑا مرید کیڑے رنگ اچھے تے خضر پاک پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دستانے تے آ گیا کیا بات ہے چشت آلے بہشت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تے حضور قبلہ خواجہ شمس الدین سیال شریف علیہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بزرگ آپ بھی بیٹھے ہیں تے بے مریدی بیٹھے ہیں مرید ہو تکڑے تھی کہ گال سنائے آپ فرمائے جتنے لوگ بیٹھے ہیں پیر پٹھان فرمائے عمر کا کہ جی یہ فرمائے جڑا ہونے نہیں پیدا پیا یہ خضر ہے جے کو طلب ہوئے خضر کو مل کے لے یہ جملہ لین تو سب بڑی خوشی نہ سن کی دی اگلی لین ہی سنو سارے بھاج پہن انہیں کہ خضر پاک آ گیا تے خواجہ شمس العارفین سے ہاتھ بڑھ کے بیٹھے رہ گئے پیر پٹھان فرمائے ہیں سونا یہ سارے تا بھاج گئے تو آکو لوڑ کہیں نہیں وہاں کے جیڑا خضر میرے پیر کو ٹور کے ملن آوے میں گال ہاں جو اپنے پیر کو ٹور کے خضر دے پیچھے جہندے ڈار تے خضر ٹور کے آوے میں گال ہاں تھی گیا انہیں پیچھو ٹور کے بنیا تیرا ٹور کے میرے مرشد کو ملن آوے سونا جیوے کوار واسطے انہیں کھوٹ کافی ہوں دے حلالی مرید واسطے انہیں پیر کافی ہوں دے انہیں جو نمہ کھا کے ٹور کے کھا دا کدی ادھر تے کدی ادھر کدی کھا نہیں بلکہ سونا مرشد ہی کو ہوں دے اور آج تقریر کی پہلی بات سنو درہ ایک بندہ ایک اللہ والے کو لو سکے حضور کیونکہ اللہ والے دا اور سے نگاہ نہیں اللہ والے نے تھی سے ہو سکے لجپال میں 92 استانے تے گیا 100 تے میں ہر پیر دی ایک خامی پلے بدھی بدا تے ہونا وارے تو ہاڈا ذرا تکڑے تھی رائے انہیں فرمایا پتر ٹکو رکھا وقت ضائع نہ کر اگر کرایہ نہیں تا کرایہ بھی کھین روٹی بھی کھا تے بندے دا پتر پان تے ساری ہے گالی سون تو ودھانوے استانہ ٹور کے تے ودھانوے خامی کٹھی کی دیئے اگر تو ودھانوے خوبی کٹھی کرے ہون تو بھی رب دا ولی بن گیا ہوں میں علامہ دشان رسول سیدی صاحب انتہائی خوبصورت عالمانہ رنگ ہے تو وہ قرآن شریف دے زمن ہے اولیاء دشان بیان کرنے دے پہنے سوا انہاں لوگاں کیا باتیں جنہاں پوری زندگی تلاشی یا کچھ کیتے خدا کلو اکھ او منگ جیڑی اندے عشق چروے خدا کلو دل او منگ جنہی دھڑکن حضور دا عشق ہو او دل نہیں جڑے دل جی یار نہ وسے او اکھ نہیں جڑی اکھ محبوب تے جدائی چ روے نا اوندا کیا فائدہ خالی لنگر تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے مرشد کے نیڑے لگ کے خدا دی زدی قسم میں آج بولو نہیں تا میں تا کتنے عرصے بولو پہلے جدہ حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر محمد معصوم سہید جنہ دیدار کیتے نا میں تا دل لٹوا گیا اس جان دے جڑے دوست دربار دے قریب چران دے نو چنگی طرح جان دے کہ سیدی کتنی بار صحیح کو لنگر پینن واسطے آن دے جب میرے کو کوئی پوچھے سے مرید تھی بڑے تو میں تا اس دور اس آستانے دا مرید تھی میں جا جنہ دا چہرہ دے جنہ دا لباس دے توڑے جو بیمار ہاں کرسی دے بیٹھے نماز گھر نہیں پڑھی مسجد وچ آ کے با جماعت پڑھی نہیں
جے تو گولے بھئی پیر آوے تے کاندھ ٹورے تے پیر آوے تے گسنگ کڈھی آوے تے میں کوئی ایک بندہ بھی آگے ہاں صحیح آگے صحیح ایک پیر دا پتہ لگے آگے پھوک ماری سی تے موٹر سائیکل دی ایوریج اور چنگی تھی گئی ہے آتے ماں کے والوں کو سپیر پارٹ دکان کھول لے مستری دے اوزار گھر بدھو کے رکھو جا تے پیر کو پھوکے میں رکھو اے اوترا پیر دا کام موٹر سائیکل دی ایوریج دھاونے نہیں پیر دا کام ہے دل دی عشق دی ایوریج دھاونے جڑا مرشد دا کام ہے کام کا سنان اے استانہ باور نگر ونجو اتھا مسجد مدرسہ ملتان ونجو اتھا مسجد مدرسہ اسے سنامے دے اندر کچھ اتنی قیمتی زمین جڑی حضور قبلہ پیر محمد عثمان سید نامے لگی ہے قیمتی زمین ہے لوگاں بڑی آفر کی دیئے مرشد کہیں لاکھ آگے کہیں کروڑ آگے حضور یہ ٹکڑا ترے ہو جا اتھا کہیں کہ پلازہ بڑھ سی کہیں کہ ڈیٹھا کر کے دکانہ بڑھ سے آپ فرمائے جیا تو سا قیمت گھٹ لئیے جہاں میں نال سودا سا کی دینا اور ڈاڑی قیمت ہے لیکن پال چوکھی لگی ہے فرمائے مسجد مدرسہ بنائے سے رب نال سودا کر چھوڑے کیا بات 70 لاکھ روپے کو زیادہ اس مسجد مدرسے کا لگ چکے 1 کروڑ دے قریب زمین دا پیسہ نہیں خالی جڑی عمارت بڑی کھڑی ہے 1 کروڑ دے قریب عمارت خرچ تھی گیا اللہ جان دے کینو آندہ پائے کینو لگدہ پائے اے لگے رے سجن سیدہ جڑا بکڑا کیا بات میں کو لگ دے تو تھکے بیٹھے میں کو چاہتا آرڈر دے میں تولے واسطے نہیں سبحان اللہ میں تقریر کرے سا اپنی سبحان اللہ دیکھو اجتماعی دیکھو سینے دا زور لا اتنا لیسے کتنا لیسے سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ پچھلے دوسرے ہاتھ جا کے بولو جو میرا سبحان اللہ سڑانے کو پتہ لگے نبی دا دیوانے بیٹھے اور یاد منڈنا لے بیٹھے اور یاد رکھے ہمیشہ 1 کروڑ روپے کو زیادہ انویسٹ دی گئے شہر دے دوست بیٹھے لتا ہے 1 کروڑ روپے کو قریب ادھر لگ گئے سہولت کیا آئی قبرستان ہی نالیت گاہ آئی بڑے مسائل آئے اور مسئلے مک گئے لوگاں واسطے وضو دی سہولت بچے 24 گھنٹے قرآن شریف پڑھتے بیٹھے قبرستان والے کوئی تبان کے پوچھ اور بلکہ میں کو گال یاد آگئی ہے وہ جنہ دوستہ نے آکے مرشد اللہ جپال کو آکے سی وضو خانے دا خرچہ ساکو دے سو وجہ کیا ہے انہاں کے 23 سالی ہمشیرہ دی قبر ہے سنامے دے سے پور تو چھوڑ گئے ہیں تاکو بھین خوابج ملیے وہاں کے میرے پھراؤ یہ جنڈن دیتا مدرسہ پڑھے تے طالب قرآن پڑھنا پہن سارے ہوتے اللہ دی رحمت وستی کھڑی ہے تو کیا سمجھے رہے بھئی پیرا فیکٹریاں نہیں ہے کدی سوچا کر کہ تیرے مرشد دا پیسہ کی تھا انویسٹی نہ پہ انہاں دی طلب تے طرف کیا ہے انہاں دی طرف دین مصطفیٰ ہے انہاں دی طرف ہے کلو نفس اے کلو نفس فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچی روز بروز جو تھی نہ پہ یہ نقصان دے بارے کیا سوچی اجو لگنے بیلا معاشر دا اونی دے بارے کیا سوچی احمد دے کو موبائل تا نہیں بھولدا قرآن دے بارے کیا سوچی کیا بات ہے قاری صاحب کمال کئی لوگا پوری زندگی گلے دا ٹھیکہ چاہتا ہوں گے انہیں دی زبان جو جڑا نکل سی گند نکل سی کیوں؟ انہیں دی دماغ چ گند ہو سی انہیں دی دل چ گند ہو سی انہیں دی سوچ چ گند ہو سی انہیں دی فکر چ گند ہو سی گٹر بھریا کھڑا ہوئے گٹر دوتے ون کے تھوڑی سینٹ تے پرفیوم سٹو جانا وہ لازا خان دا کھڑ سی کیونکہ تلے جو گٹر ہے پیا تے جاندے دل چ گند دا گٹر بنیا کھڑے تے خوشبو نہیں آمنی بلکہ اللہ والے دی گل کرا آپ نے نا اللہ والے نے حضور گلاس نہیں تو میں صرف گلاس سے پانی لے بڑی مہربانی تکلیف سے معذرت پر ٹھیک ہو گئے پیے خیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو نا اللہ والے کو کیا کیا مل رہے انہوں ساری کے فرمایا عورتیں توجہ کرے اور سے پاک تے آئیو تے دامن کو پاک میں میرا کمال نہیں جو صحیح سبق حکم دے دے بیٹے خادم سنے میں دا کھڑے انہوں فرمایا بیٹا ہی دیا فرمایا جی تو میں کو پتہ ہے ایک دو بندے ہوں دے چور چار کریں دے نوستو بعد سیدی بڑی خوش آمد کریں دے پیریں دی چلو ماں کے شکر ہے تیری زبان تے سارا نام تھا آپ ہے چلو ہی بانے تیری زبان تے سارا نام تھا ہے اے پلیتا جنہ اللہ والے نے تعریف کی دیگا لے کو کھول لاسن بزرگان سے بیٹا ادھر آؤ جی کہا یہ بتاؤ کہ برتن کیسے دھوتے ہو کہا حضور اس طرح کپڑے کے ساتھ صابن لگایا جاتا ہے پھر برتن پہ لگایا جاتا ہے اس پہ پانی پایا جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا بیٹا کچھ سیکھے بھی ہو برتن دھونے کہا حضور سیکھنے کی کیا بات ہے برتن دھونے کے لیے سکھائی کی کیا ضرورت ہے بس صابن لگایا اور جناب پانی ڈالا صاف ہو گیا فرمایا اب جب
برتن دھونا تو ذرا کوشش کرنا. تو وہ پھر میری طرح تھا, کوئی آپ کی طرح عقلمند ہوتا تو جلدی بات سمجھ جاتا اشاروں میں, لیکن کچھ لوگوں کو بات کھول کر بتانی پڑ ہی جاتی ہے, مجبوریاں آڑے آئی جاتی ہے. سنیے ذرا. پھر کچھ دن کے بعد بزرگوں نے بلایا, فرمایا ادھر بیٹا جی. کہا بیٹا بتاؤ سیکھے ہو؟ کہا حضور سیکھنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا ادھر بیٹھو جی. فرمایا برتن کو اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے یا باہر سے؟ کہا مجھ سے اندر سے. فرمایا کیوں؟ کہا باہر سے تو آگ لگتی ہے, اندر سب کچھ بنتا ہے, جو زیادہ خرابی برتن کے اندر ہوتی ہے. کہا بیٹا جیسے برتن کو اندر سے دھونے کی ضرورت ہے, ایسے اپنے کو بھی اندر سے دھونے کی زیادہ ضرورت ہے. اور جڑا ہی ناستانے تو بندہ ہے حضور اللہ آپ کو اجر کریم عطا فرماوے. تو ناستانے دے نوکری ڈیوٹی جتنے عملہ جتنے دوست اپنی محبت کا اظہار کریں دے پر زہرا دا پاک بابا جان دے انہاں کو لنگر مل ویسی جڑا چیڑی نیت نال مرید ہے خالی نہ ویسی دامانے چھولیاں بھر کے رحمت یہ پاک ویسی. برتن صاف ہونا چاہیے. جہندی یہ جگہ صاف نہیں وہ کیا فیض آمنے کیا ملنے. جڑا پیر نالی مخلص نہیں, جڑا استانے نالی مخلص نہیں, اون کیا فیض حاصل کرنے, اون کیا پاونے. ایسا جڑا اگر کچھ پاونے ہی نا دیکھ ذرا روئے زمین دے ہوتے سب تو پیدا گناہ کیڑا تھا. نمبر 1 کرن والا کون نہیں. نمبر 2 تھیا کیڑی جگہ تے. نمبر 3 اترے باتاں ذہن چ رکھو, سب تو پہلا گناہ کرن والا کون ہے؟ گناہ تھیا کتھا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ سب تو پہلا گناہ کرن والا شیطان ہے. تھیا جنت وچ گناہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے تے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اسے کہ میں آدم سے بہتر ہوں. ہون میں تقریر شروع کریں دے پہ پچھلی تو انہوں محبت ہے تو ہون تقریر شروع ہے. جنہیں کو ہون سمجھے یہ سبحان اللہ اور چاہ کوئی نظر ہے. میں آدم سے بہتر ہوں. حضور قبلہ آپ دے قدمہ دے اللہ جپال ایسا فیض دے قائل ہے, ایسا فیض دے منن آلے ہیں. میں آدم سے بہتر ہوں. ان جملوں پر توجہ دیں. میں آدم سے بہتر ہوں. چوری نہیں کی جنت میں, ڈاکہ نہیں ڈالا کسی کے ہاتھ پہ, شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا, سود نہیں کھایا. کتنے لفظ کہے میں آدم سے بہتر ہوں. رب العالمین کو جلال آیا, وہ فرمایا تو کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا کہ میں بہتر ہوں؟ یہ اختیارات تو میرے پاس ہے, مالک میں ہوں, میری مرضی جسے اچھا بناؤں جسے نہ بناؤں. تو کون ہوتا ہے خود سے یہ فیصلہ کرنے والا میں بہتر ہوں؟ فرمایا تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہوں, اٹھا اپنا سامان اور میری جنت سے نکل جا. قال فخرج, فرمایا میری جنت کے رہنے کے لائق نہیں ہے تو کہ تو یہ کہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں. فرمایا میری جنت میں وہ آئے گا جو کہے گا آدم مجھ سے بہتر ہے, جو کہے گا نبی مجھ سے افضل ہے, جو کہے گا رسول مجھ سے افضل ہے. فرمایا تو میری جنت میں نہیں رہ سکتا, جا نکل جا, کوئی گنجائش نہیں تیرے لیے جنت میں. تو یہ دعویٰ کرے میں آدم سے بہتر ہوں. فرمایا میری جنت میں وہ آئے گا جو کہے گا مولا تیرے نبی مجھ سے بہتر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہا میں آدم سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں. نکالا گیا. سادے سے دھیرے سے انداز میں سن لیجئے, بات آپ کے قلب میں بڑی آسانی سے اتر جائے گی. سنیے عزیز علمان, آپ ہمارے مہمان ہیں, کیونکہ میں یہاں میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارا کام آپ کو ویلکم کہنا. اور جو حضوروں نے ڈیوٹی لگا دی, کسی کو لنگر پہ کھڑا کر دیا, کسی کو جھاڑو پہ لگا دیا, کسی کو کہیں پہ لگا دی, یہ صحیح کی مرضی ہے, جو ادا پسند ہے جسے جہاں لگا دے بس. تو مرید وہ ہے جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ڈیوٹی کو کرتا رہے. صحیح جانتے ہیں کوئی ڈیوٹی کس نیت سے کر رہا ہے, کس ارادے سے کر رہا ہے. یاد رکھیے بس یہ جگہ صاف ہونی چاہیے. اب دیکھیے جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر. جنت میں رہنے والا جنت سے نکالا گیا. وجہ کیا بنی؟ کہا میں آدم سے بہتر ہوں. اور حضور انور وہ ایک کتا جو اللہ والوں کے ساتھ چل پڑا, چند قدم چلا تو ولی رک گئے. انہوں نے پتھر مارے, اسے دوڑاؤ بھگاؤ, اس کی فطرت میں بھونکنا ہے, یہ آواز نکالے گا, شور کرے گا. خورشید سے آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ تو ہمارے محبت والے ہیں, سنیے. انہوں نے کہا کتے کا کام ہے بھونکنا, شور کرنا, ہم تو چھپ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں, یہ تو لوگوں کو بتائے گا. تو جب انہوں نے مارے نا پتھر تو کتے نے کہا مالک جتنی بات ہے آخر تیری مخلوق میں ہوں, مجھے بھی زبان عطا کرنا, میں ذرا ان سے 2 باتیں تو
کر لوں. رب بڑا کریم ہے, زبان دے دی. کتا بول پڑا, کہا سنو تم اللہ کے ولی ہو, میری فطرت میں بھونکنا رکھا ہے, لیکن میں بے ادب نہیں ہوں, یہ جانتا ہوں کس کو بھونکنا ہے کس کو نہیں بھونکنا. اتنا تو میں جانتا ہوں, بے ادب نہیں ہوں, کتا ہوں مالک نے بنا دیا اس کی مرضی ہے, لیکن بے ادب نہیں ہوں, جانتا ہوں تم اللہ کے پیارے ہو. کتا ہو کر اتنا شعور تو رکھتا ہوں کہ ولیوں کو نہیں بھونکا جاتا بلکہ ولیوں کا تو ادب کیا جاتا ہے. کیا بات. حضور انور پھر ملا کیا وہ 309 سال جو غار کے دروازے پر بیٹھا رہا تو قرآن نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الکہف ہے, 15واں 16واں پارہ ہے. ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن کو, خود آپ کی آنکھیں منور معطر ہو جائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ, اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی ہاتھ کی کلائیاں بچھا کر ان کے غار کے دہانے بیٹھ کے کیا کرتا رہا کتا, بس خالی اللہ والوں کو تکتا ہی رہا نا. اور وہ کیا کرتا تھا جو پلید, لیکن رب نے کہا یہ تیرا ادب ہمیں اتنا پسند آیا, ہم نے اسے جنت سے زمین پر پھینک دیا, اس ادب کے بدولت ہم تجھے زمین سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ادب کی دولت کیا؟ یہاں جب اپنے مرشد کے ساتھ آپ واپس, کیونکہ کچھ لوگ بے فائدے رہ جاتے ہیں, اور جی میں بس پیر تا بنا بیٹھا لیکن چس کو نہیں بڑھتی پئی. بابا واہ, تے ہوں کیڑا پہاڑ بھان کی دے جو تم چوتھے اسمان تے پہنچ گئے. کیا علم, کیا تیری بساط, کیا تیری اوقات. مجھے دیکھتا سے یا پڑے آپ کو مرشد ہوں دے, سیبہ تار ہوں دے, فیض کے نندہ طریقہ ہوں دے. ہون ایک گار جٹ کی بیٹھی نہ منجے جو تو سجاد دے بیٹھے ہوتا ہے. نات خان حضرات بیٹھے تھا, گھاٹ ٹنجے بیٹھے تھا, سارے مہربان بیٹھے, اور چشتی صاحب تو صبح شام محفل نات ہے جو اندر ماشاءاللہ. تے میرا جملہ کیچ کر کے انہوں کی سنا رہے تھے جو بلائنے کو محفل نات علیہ سڈے نقابت واسطے تھا. آج کل تے انہوں نے خطابتیں بھی کہہ لیں سبحان اللہ, انہوں کو کوئی غلط گائیڈ لین کی تھی بھئی صحیح تارے بارے یوں آکے, اب میں کیا سونا سجانا تو ذرا بھرا آئے پیا, سارے سینے سے چڑھ کے تقریرہ کار لوگا نگال نہ سونا, تحقیق دا میدان حاضر ہے پیا. توجہ ناظر نبی دی امت نبی نال پیار کرنے والوں, اور ناتا پڑھ دیں جناب جو دن خالد صاحب سکول دی فیس رہے ابا, کالج دی فیس رہے ابا, گھر دا خرچہ چلاوے ابا, دروازہ بھلیت پہ خرچہ رہے ابا, 91,000 دی موٹر سائیکل سیدھی گھنارے میں ابا, تے پوتر ڈاہر پہ لا کے سنامے دے پچھو جناب پتی دے لکھوئی آوے ماما ٹھنڈیاں چاما پیو دھوپے. پڑھایا نا کسی محفل نہ آتے تو واسے دے ساؤک دکھائے, تو اب گوالنا تو یہ سنو محفل ہے چلے, یہ سارے ذکر نہ سا پڑھ دیں. اگر ماما ٹھنڈیاں چھاوا بے حیا, ابا جی پیسے دیوائے شادی ہے, ابا جی مرسک میں گھننی ہے, ابا جی کپڑے گھنن, ابا جی شادی ہے گھمڑ پھرمنے نا, ابا صرف ATM مشین ہے, پیسے دیتی رکھے بس, ٹھنڈی چاہ ماں ہے. اچھا ان بھئی یہ بھی نوہ کلام آگے جل ٹیسٹ کلام جو لکھی اندر پڑھی اندر کیا آگے جی مار جان ماما تے مڑ لب دیا نہیں, تے پیو گڑی فیکٹری جو بڑھ دے پہ وہ چائنا جتنی ترقی کی تھی پیو تا نہیں بڑھا کے لینا پیانا, وہ جب ماں نہیں لگتی تو پیو نہیں لگتا. ایک دوگلا پالیسی ہے. نوجوانوں اتنے بڑے استاد ہیں تو سجن سیدہ غلاموں آج پیغام گھر کے بنجو, مرشد پھر معصوم سیدہ دل بھی پیار کرنے والوں, آپ نے دولت خانے نال محبت رکھنے والوں, آپ نے گھرانے کے اولاد نال پیار کرنے والوں, او فقیروں جا کے سنیں یہ دوگلا پالیسی نہیں, نبی دو امتی ہے جہنے وقت باپ بھی قابل عزت ہے, ماں بھی قابل عزت ہے. نبی نے غلام واسطے باپ بھی قابل عزت ہے تے ماں بھی قابل عزت ہے. ایک ایسا دورہ بھی آ رہا کہ ماں تا ٹھنڈی چھائے تے جڑا پیو 50 سال کنڈ کٹوا کے کھواوے کما کے وہ ٹھنڈی چھا نہیں, پیو خالی شناختی کارڈا خانہ پور کرنے واسطے کام آوے. ایمیں نہ کر, اللہ اندر رسول راضی نہ تھی سیا, اللہ اندر رسول عمل راضی تھی سی. صحیح تے سارے فرمان پڑھنا. عربی لجبال فرمائے ماں دی عظمت کو سلام, عربی لجبال فرمائے تو علی امد قدمت علی جنت, اور صحیح فرمائے یاد رکھے فرمائے جن دوتے بڑھڑا بابا راضی ہے ان دوتے میں محمد رب راضی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور شدہ بڑھڑے کتا زندگی گزرے اندر ماں دے لار تا ہر کوئی منے دے, تے شدہ بڑھڑا پیو اوکھا ہے, یہ چاہلے کھوکے تے شکر مسیحہ ہانے جو ہی تھیں ٹائم چنگا گزر پوندے بڑھڑے دا. تو انہیں بڑھڑے کو ہاتھ بات کیا آگسا, کئی بڑھڑے تا مسیحہ جمعر کے امام واسطے ہی میں ثابت تھی نہیں, کاٹھی واسطے سیدھی ثابت تھی دیئے, سیدھی لگ وجہ کاٹھی نہیں بچ دی. کئی بڑھڑے امام دے سر تھی میں شدہ امام نہیں کھڑتا مہینے کو لوتے.
50 سال دا مسجد پہنے نہیں 50 سال بعد تمہاری گال ہے تو سبحان اللہ کو یار تو سارا نبی دا دیوانے میں تو سب گزار گئے آخر تک ہر بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ اپنا ہاتھ چوک کے بول دینا سبحان اللہ جاگ دے تو بیٹھے ہو سو ہاں مٹھر دا بھی آؤ سو بل مٹھ بڑی سبحان اللہ بھی آکھو سبحان اللہ علیہ بھی آکھو استانہ علیہ پیر مٹھا شریف ہاں حق پیر مٹھا خوش نصیب ہو کہ جنہیں ڈٹھا اپنے کون گائے کر جنت ملوے سیا یہ سلسلہ یاد رکھ دریا میں کیا ہوں دے پانی دریا میں کیا ہوں دے پانی کیفیت کی میں بدل دیئے دریا دے وچو جلے وڈی نہر کر دن اوپو دن کنال کیوں دریا میں جوش دے پانی زیادہ ہوں دے اتھو وال اوپو تھوڑنیا کٹ کے کنال کے نہ دن وال کنال کو گن چلا کے اون دے وچو نہر کٹ دن اوکو مائنر آتے ہیں اون دے کو لوگ وال اون کنال جیاں پانی نہیں ہوندہ اون دے کو لوگ کھٹ درجے دا ہوندے کچھ پریشر تلے آوے دے وال اون دے کو پان میں دن کھا لے او سپلائی کریں دن زمین کو پانی دیں دن اچھا بھئی دریاوے چاہیتا پانی ہے جلے وڈی نہرے چاہیتا کنال بنی ہے جلے کنال کو لوگ چھوٹی چاہے وال مینر بنی ہے جلے مینر کو لوگ اے وال کسی تے کھالا سری جے ہاں ات بھی پانی جو جگہ بدل دی رہی ہے اون دا نام بدل دا رہے تے کوئی بندہ زد کر کے آکے بھائی میں کو کسی وچو پانی نہیں چاہیدہ میں کو تا پانی دریا دے وچو چاہیدہ وہ اکسن بے اکالا بھامیں تو مربے دو دا مالے کے اگر دریا دا پانی لڑیا نہ پیج راسی نہ زمین راسی نہ تو راسی نہ تڑی کئی راسی اپنی زمین دی اوقات رے دریا کو کٹ کے کنال وچ گھرنا ہے کنال بنا کے نہر وچ گھرنا ہے نہر وچو کھالج گھرنا ہے اور موگے دے ذریعے تک پانی ملتا پائے اے جڑا فیض ہوں دے نا تیرا میرا سینہ اتنا بڑا نہیں اللہ فیض نبیہ کو لیتے اور آمنہ دلال اگو ولیہ کو لیتے اور ولی تیری میری استطاعت مطابق دیکھو میں کو دے دے کیا بات بہت تیرا میرا برتن اتنا بڑا نہیں تیرا میرا برتن اتنا بڑا نہیں اپنے برتن کو دیکھ میرے کئی ایسے واقعات کتابیں تاریخ میں موجود ہیں کئی مرید آنکھ میں کر پیرا کو حضور اپنے جیاں بڑا ہوچا جڑوں نے سینے نہ لائے نا وال دوڑی کو زیادہ جیے نہیں ایک دیوار زندگی رہی ہے وال موت پیغام آگئے برتن دیکھ کے طلب کر برتن دیکھ اور انہیں میں روجی گال عرض کرتے وال قرآن شریف ایک آیت پیش کرا تے وال تقریر مقامنے لے پسے گھرنا سا مجبوری میں نہیں جلے میں مقامنی پہوں تا گھنٹہ خان لگ بیندے میں کو تو ہارے جا عاشق سن دے بیٹھے ہوئے تو 3 گھنٹے ہی تھوڑے ہوں دیکھو تو سا پوزیشن ادھے بندے کو رہی پکڑی بیٹھے ہوئے ادھے ایک بیرو تے لیٹے پہن ادھے لکانا پہن لیں مریے چاہے بیٹھے نبی دا دیوانہ بانے کے مانی نہیں فیض میں تو آگنے پہن تے ڈھٹے میں نہیں نہ کر فارج مرگے نکار لور نہ تھی وہ بلکہ پرانے بزرگے نکار چی وہ کھاندے وصل ہم تے اڑتے ککڑ دی بانگ دے آگے اور مرگی ہیکڑی بچی لگن جوان حال نہیں سکتے حال چولے تو انہیں ہاتھ چاہ کے بول دینا استانے آلیا پیر مٹھا شریف نعرہ پکایا کر جلے آیا کر نعرہ لائند آیا کر کوئی سڑتے گا کوئی ساڑ پتہ ہے انہا لفظہ دے فائدے کیا ہوں گے حضور قبلہ خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ توسع شریف علی سرکار آپ گزر دیں یہ او استان ہے جڑا پیر سیال داستان ہے پیر سیال ہوئے جڑا گولڑ شریف والے داستان ہے ایک سلسلے ہوندے اللہ والے دے فیض ہے سنو ذرا توجہ نہ تے ایک نوجوان یہودی آپ کو دیکھ اٹھی کرتا ہی تے آدھائی بھلوں کو بھلی لاج اپنی بولی بھلوں کو بھلی لاج بھلوں کو بھلی لاج بھلوں کو بھلی لاج اچھا کچھ نہیں تو بعد آپ گزریں تے نوجوان نظر نہیں ہے خلفاء کو پوچھے نہیں تو نوجوان نظر نہیں آئے جڑا اٹھی کے دب کرے دا پتہ کیتا گیا کہ حضور بیمار ہے انہاں دا رسم و رواج اور مرن والا انہاں کمرے بند کر کے رکھ دیتے تالا لا کے انہاں کے جلے مر ویسی روح نکل ویسی وال تالا کھلے سو وال کو سڑے سو سارا کوئی آپ فرمائے یار عزت سادی کرے کیا بات ہے کیا بات ہے ہون میری طرف سبحان اللہ ہون تو سے میرا ہاں ٹھارے سبحان اللہ ہون چاہ سید یاری ہون لگی ہے رانا صاحب کو انہوں نے بھی بڑھائی تھوڑی جائے اللہ تم سلامت رکھے یہ محب بندہ ہے ماشاءاللہ میں ایک سے لٹی اس استاننا جتنے بھی خادم ہیں فقیر سارے ہیں مخلص تے کامیابی بھی ہو پاوے دن جڑے اخلاص والے ہو گئے
آپ فرمائے پتہ کرو جلے دسائن ہے آپ فرمائے جلو غلامہ گنال گن کے خواہی صاحب تشریف گئے ہیں پیر پٹھان دے لجپال شہزادے جلے آئیں نا تے انہاں کہ جی ناراض نہ تھی بھائی اساں سکھ ضرور ہیں جو کچھ ہیں لیکن اساں تمہاری قدر کریں نے سارا رسم و رواج ہے اساں تالا نہیں کھولنا کیونکہ وہ جڑا ہے نا وہ اپنا موت دے ویلے دے انتظار پہ کریں دے پیر پٹھان دے جگر گوشے فرمائے گال سنو فرمائے بلکہ تمہاری ایک گال ہے ساری گال ہی سنو جے توڑی اساں اندر ونجنا نہیں اون دے گولی موت والا فرشتہ آمنا نہیں انہیں جڑے سیانے ہیں نا بزرگ انہیں کہ گال منو چا بابا جڑن کریں دے گال چاس دی کریں دے گال غلط نہیں ہوندی انہیں دار لہائے آپ اندر گئے وہ نوجوان اٹھی بیٹے فرمائے پتر کلمہ پڑھ جا تین جیاں سونا گبروی جہنم میں سنے دے داد ہے اپنا حسن دیکھ تو تا جنت دے داد ہے یہ پیا تو تا جنت دے داد ہے جنت دے داد ہے یہ پیا کلمہ پڑھائے نے وہ جناب روح پرواز کر گئی ہے آپ فرمائے میاں سادہ ہے انہیں کہ نہیں سادہ ہے آپ فرمائے کلمہ پڑھے سادہ ہے اچھا آپ فرمائے میاں اللہ والے بحث نہیں کریں دے اللہ والے زیادہ متھا نہیں دیں دے فرمائے ایمیں کریں نے جا تسا ایکو سما کے بھالا ہو جا جے بھا لگ گئی تا تو ہاڈا جے بھا نہ لگی تا بل سادہ فرمائے تمہاری مرضی ہے میں نے چیک کر گئے انہیں کہ ٹھیک ہے حضرت صاحب انہیں سمائے کھٹڑے تھے میں جملات کہہ رہے ہیں بھائی اشارتاً بڑی جلدی نہ انہیں کھٹڑے تھے سمائے پیٹرول سکتے نے بہانے لگی انہیں کہ پیٹرول ناری لگ دی کوئی ڈیزل ساڑھ کی کوشش کرو بڑی مہربانی جنہیں سمجھ گیا ہے بڑی مہربانی انہیں کہ پیٹرول نہ جڑے سادے بزرگ ہیں نا سادے بزرگ تھوڑے ٹور نہ ہم سکتے ویل چیئر تے آنے لیکن غدار نہ ہم سونے محمد وفادار انہیں دے جنازے دنیا کو ہلا کے رکھ لیتے لوگ دیکھ کے حیران تھی گئے لوگوں نے بزرگاں چپلی ہماریاں ملک لوٹ کے کھا دے سادے بزرگاں جڈن کھا دے یاری دا نام گن کے کھا دے حضور دا نام گن کے کھا دے حرام کر کے نہیں کھا دے جڈن کھا دے صدقہ بیٹے محمد دا کھا دے یا ولیہ دا صدقہ کھا دے ایسا لوگ کے نہیں کھا دے شریعام کھانے کرپشن کر کے نہیں سے کھا دے اسا اسلام آباد واسطے پریشان نہیں سے تھی اسا جڈن تھی نہیں اسلام واسطے پریشان تھی انہیں کہ پیٹرول نہیں لگا ڈیزل بڑی کوشش کی تھی لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا انہیں کہ ایمیں کرو چاہ کہ بڑی کوشش کی تھی سے لگ دے بابے دی گال ٹھیک ہے انہیں سجے آپ فرمائے اصل تو گھوم میں لے بھی آکیا جڑا کلمہ نبی دا پڑھ گیا اون دا بھا نال کیا جوڑے فرمائے عزت جڑا ولی اللہ دی کرے ولی اللہ دا چہرہ دیکھے نبی دی امت یاد رکھو میں بار بار جناب دعا دا پیا اللہ سو جلے مرشدی تا تشریف فرما حسن تے میرے جملے یاد رکھے تو کچھ چنگی طرح یاد ہے لجپال دا چہرہ دیکھے تو نے ہاں ٹھردہ بیٹھا حسن حضور قبلہ پیر محمد معصوم صاحب دا چہرہ دیکھ کے توڑا ہاں ٹھردہ بیٹا ہو سی ہزارہ مرید انہوں نے چاند والے لیکن تو سجلے دیکھنے توڑا ہاں ٹھرنے تو سا دیکھو تو صحیح کہ توڑی جڑی پیر صاحب دی اولاد ہے وہ کیڑے کم میں چے پئی دیکھو تو صحیح بادشاہ ہے یا کہنا چہرے سے سنت رسول ہے یا کہنا سر سے دستار ہے یا کہنا نمازی ہے یا کہنا قرآن دے کاری ہے یا کہنا انہیں کیا بنائے انہیں اپنے اولاد کو دنیا دار نہیں بنایا بلکہ محمد دین دا چوکیدار بنایا یہ کیا مانگ رہے ہو تُسا خدا کو محبت وابستہ کرو استانے نا تُسا نہیں میں تھکے تو میں گاہ لگتے چولا تھوڑی جائے پچھلے جب تُسا اجازت رہے ہوتا تھا ماشاءاللہ واہ بے بات توڑی کیا بات ہے این کریں دے میں کیا مطلب ہے خیال کرائے یار ازرداری اللہ نارن تھے پاکستان کھپے تو وہ کام نہ کرائے مہربانی کرائے اوہ چاچے عمران خان دی حکومت رٹھے ہوئے بیا جیڑا کو جے بندہ کھر رہا ہے ایک گال دا کھر رہا ہے پکا ہے وہاں کے غریب ایک نرانے سے کوشش پوری کریں دا پہ یہ تو خدا انسانی بدھی کڑی ایسا بچ پایا ہے رہتے ہوتا ہاتھ پورا رکھی بیٹھے آپ نے طرف کھول پڑے کا اور تا حضرت صاحب صحیح پریشان ہے تو پوری نبی امت پریشان ہے جنہیں جتن کی دن ووٹ چھو دے وہی پریشان ہوتے ہیں کت پھنس گئے تقریران تو انہیں چمکداران ڈاڑیا سونے تقریران کر کر دل لٹ کی دے انہیں بدلے پورے کھندہ پہ آدھے بلا سن سوئی ہو جائیں تقریران چنگا نہ ہو بابے جو تقریران سمجھ آمد جڑا ویل چیئر تے بے کہ حضور دے نعرے لیندے ختم نبوت کیلی چنگی گال جو نے گال سمجھ آمد جا اجاری سمجھ بائی رب داری ترے دکھانے اور سنو دستان آلیہ تو پیغام کیا ہے دستان آلیہ پیر مٹھے شریف تو پیغام کیا ہے پیغام امن ہے پیغام محبت ہے پیغام نماز ہے پیغام قرآن ہے پیغام دین مصطفیٰ ہے
بات ہے، بہت اس دستانے دے خادم دی حیثیت نال اس دستانے دا پیغام میں تھوڑے تک پہنچے دا پیا اگر اس دستانے دا مرید بن کے رام نہیں بل 5 ٹائم نماز پڑھنی پوسی میں نماز نہ چاہتے تھے کئی بندے نے شٹر ڈاؤن تھی من پہ گئے کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں تو کو مکمل اجازت اسے نماز دوتے بول سکتے ہوئے نماز پڑھنی پوسی نقش بندیاں دا مرید ہے تو نقش بندی بانی ذکر اللہ کرنا پوسی قلب جاری کرنا پوسی ذکر خفی و جلی کرنا پوسی اللہ 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 جھوم کے مستانہ بڑھ کے اللہ اللہ دیوانہ بڑھ کے لوگ کیا دیں لوگے کو چھوڑ لوگ کدھا راضی ہیں لوگے کو راضی نہ کر رب رحمان کو راضی کر اللہ تمہیں ہاتھ آگے جھوم کے اللہ سٹے جانے تو صحیح مہربانی کرو جو ذرا کچھ نہیں پیدا اللہ 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 مقدر اللہ بولے اللہ اللہ دل لا کے اللہ 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 استانہ علیہ پیر مٹھائی شریف حضور قبلہ خواجہ پیر محمد معصوم صحیح ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہون بولے میں نا میں ذرا گھڑی کو لو تھوڑے جا پوچھ گرا میں گھڑی کیا دی ہے گھڑی پتہ کیا دی وہ دے نہ تیری گھڑی نہ میری گھڑی گھڑی وہ جو گزرے یاد خدا میں وہ گھڑی آج رات خوش نصیب ہے توری میری وال آج دی رات اللہ رسول دے ذکر جل کھیج گئی رب دے پیاریاں دے ذکر جل کھیج گئی آئے آئے جاگ دے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی میں بنی اسرائیل میں بیک وقت رہتے 4 نبی بھی کٹھے رہ گئے جرجیس علیہ السلام اللہ دے پاک ایک نبی ہے اور یہ بات بڑی قابل توجہ طلب توجہ فرمے سو اسے دورے بادشاہ نے دعویٰ کی تو یا خدای دا تے لوگ اکٹھے تھی کیا اس سے کہ تو خدا ہوں دا دعویٰ جو کرے نے تے بارش نہیں آن دی کہت سالی بڑی ہے ایجا بارش تمہیں گوا چاہ اچھا کہ چلو کون جڑی ہڑیا گزارا کرو میں بارش دا انتظام کرے نا حضرت جرجیز علیہ السلام دے بوہے تٹور رہے آدھے میرا خط دے جلے اللہ نال کلام کرنا بنجو میرا ایک خط تری ویچا خط تے کیا لکھا ہویا آکے مالک تو تجان دیں تو سچا خدا ہے میں جھوٹا خدا ہوں لیکن میں بارش منگدا اگر کل بارش نہ آئی اگر دھمکی کے لکھیس آکے بارش نہ آئی تو میں تیرے ولیاں دے گلے کرے سکے خط دھمکی کیا ہی میں تیرے ولیاں دے گلے کرے سکے رات گزری ہے جرجیز اسلام فرمایا تیرا کم تھی ویسی جلے رات گزری ہے سویر تھا یہ اور فخر نالا دا بیٹھے آتا دیکھو بارش کی میں منگوائی میں لوگ آکے ہاں میں خدا اول منگوائی کی دوئی بھی دے میں حاجہ منگوائی بھی یعنی کہ اللہ کو ولی اتنے پیارے فرمایا بارش لے کے نہ منہ بند کرنا چاہنا تاکہ بدبخت میرے ولیاں دے گلے نہ کرے یاد رکھو قرآن حدیث پورے دا فقیر زامے نے 2 جگہ دے خدا نے اعلان چند کیتے بندے نہ کتا ایک فرمایا جڑا سود کھولے اللہ ان رسول کو اعلان چند کریں دے اور فرمایا من عاد لی ولیاں فقد آزمتو بالحرب فرمایا دوجہ بندہ او جڑا ولیاں دی دشمنی رکھے میں رب ان نال اعلان جنگ کرے دے اور کہندی جرت جڑا رب نال جنگ کرے ساری جرت ساری اوقات ہے رب نال جنگ کرنا ساری جنگ دی جرت اور اوقات نہیں بلکہ اپنے سینے چ ولیاں دا پیار وسا اپنے سینے بچ اولیاء دی محبت وسا صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند اے نیکاں دی صحبت بندے کو نیک کر چھوڑے دی اچھے دی صحبت بندے کو اچھا دیکھو نا آج گھر بار چھوڑ کے آئے پند کر کے آئے سفر کر کے آئے استانے دے کیا پہ کریں دے یہ کو جے نمازی پڑھتے بیٹھے ہوئے لنگری بہترین قسم دا ملدا پہ نال واز و نصیحتی تھی دی پئی ہے قلبی جاری تھی دا پہ نشستی لگ دی پئی ہے پتہ سال تو بعد اے مرشد تو کیوں کٹھا کریں دے ادن آؤ اور سال تھی گئے جڑا پچھلا بھولائی ودے میں سبق او کو یاد کرو چاہ احد ولا کرو چاہ بھولو نہ منجائے پیر دا کم ہوندے مریدوں کو سبھاننا مریدوں کو جگامنا انہوں کو لو پوچھنا پتر سبق بھولتا نہیں میں گئے بلکہ سبق یاد رکھا ہے تاکہ اللہ بھی راضی تھی وے زہرہ دا پاک بابا ہی راضی تھی عزیزان محترم
اللہ کریم حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر محمد معصوم سے اللہ آپ دا سایہ ہما پایا اہل سنت اور توارے میرے سند قائم و دائم رکھے یاد رکھو اے جا ہستیاں جنہیں ٹور میں جن وال صرف یادہ رہ میں جن جب تک آپ حیات فیض حاصل کرو ملاقات دیدار اور آپ دی تعلیمات ہوتے عمل کرو جو مرشد حکم رہے وے وال اکھی بند کر کے سر جھکا کے اس حکم دی تعمیل جو گزر وائد انہا حکم کیا دے منے یا قرآن دا حکم ملنے یا نماز دا یا حضور دی شریعت تے عمل کرن دا حکم ملنے یہ تا کوئی نہیں نا حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت خواجہ محمد عثمان سے زیدہ مجدو ہو آپ دیا محبتان دا مقروض بیاں مشکور بیاں یقین کرو اتنے بڑے باپ دا بیٹا ہونا شہزادہ ہونا تے واللج پالی اتنی ہے کہ یار میں فقیر جے مولویاں میرے نال کیا آدم چشتی صاحب تو پوچھو کتنی محبت کریں دے آسم مدری صاحب تو پوچھو ڈرائیور ہے کتنی محبت کریں دے جنڑ کہیں سے یہ محفل ہے صحیح نہیں ہے کیا پروٹوکول کیا ہو سی فیس کتنی ہو سی ویلا کتنی ہو سی لنگر کیا ہو سی کہیں چٹائی تے بلائے شہزادہ چٹائی تے بہ گئے کہیں کھڑ تے بلائے کھڑ تے بہ گئے کہیں دے چھوڑے تاں بھی ٹھیک ہے انہا فرمائے سا کو بزرگاں ایک کام نہیں سکھایا بلکہ بزرگاں کے بیٹا سادہ مشن دین مصطفیٰ ابوے تے پہنچاؤ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اتنے دوست بیٹھے ہو ہر بندہ جان دے چشتی صاحب گواہی دے سکتے کیا بات ہے حقیقت کئی محفلت پیر سلام سے یہ اعلان کیتے کہ میں کو ویلن دی لوڑ نہیں بلکہ صرف میرے کو حضور دی نعت سنو ایسا نعت پڑھتے ہیں محبوب دی تو یاد رکھو اتنے بڑے شہزادے اتنا بڑا آستانہ مجھ جیسے گناہگار واسطے اے بخشش واسطے ضمانت واسطے کافی ہے اتنے بڑے لجپالاں دے در تے نوکری مل ویندی یہ بہت بڑی میرے واسطے سعادت مندی دی بات ہے اللہ کریم حضور قبلہ خواجہ حبیب الرحمن غفاری صحیح اللہ آپ دے مدارج بلند فرما کے اللہ آپ دی مزار پر انوار دا صدقہ اللہ کریم تو حکم میں کو فیض نصیب فرماوے جتنے احباب دور و نزدیک تو محبتاں گھن کے آئے ہو ہمیشہ محبتاں گھن کے آئے محبتاں گھن کے وجائے اے انسان دے چس اپنے اندر ہوں دیئے جتنا دامن وسیع کرے سو مرشد فیضان بھی اتنا عطا فرمے سے اتنا کے بازار گھٹ پھرو چوک گھٹ پھرو بلکہ بہ کے مرشد قدمہ جو وقت رہو دیدار کرو لینے چھ لگنا پوے لگو آگو سہی کو مل کے بیسو نمیں تو نمہ وظیفہ پوچھو سیاں آگئے ہیں مہربانی کرو چاہ جی میں ایتا ہاتھ پکڑے بے نا بلکہ چلو ویندی جاتے گال جو یاد آگئی ہے خواجہ غلام حسن سواگ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ کو حضور مریدہ کیا او جناب پہلوان نہیں آدھا سے میں گسڑی باہر دا بڑا مہران تے میں نے گسڑی باندھے وے مریدہ کے دیکھ میں ہی کام سارے پیر کو انہیں گچنی باندھے آپ فرمائے آمی ہے جو تیرا دل لیتا آدھے حضور والی میں کرو پہل تو کرو چاہ آپ فرمائے نہیں جی میں تیرا دل لاکے ایسا کہتا دل بنے دینے سے آکے حضور پہل تو کرو چاہ آپ فرمائے ٹھیک ہے خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ انہیں گچنی پکڑی اللہ والد ہاتھا زور تنا لامنا گچنی پکڑی فرمائے چھڑوا آکے حضور یہ چھڑوامنی ہے تا دیوہ کیوں لجپالا دیتی تاہوں میں اتھی قابو رکھا ہے معاشرے چی میں قابو رکھا ہے اکھائے جا سارا غلام ہے اکھائے جا سارا نوکر ہے تو آنا اشارہ تیسی سارا کام بڑھ پوسی تو آنا اشارہ تیسی سارا کام بڑھ پوسی جناب دا اشارہ ہے رحمت ہوسی ساری پگڑی بڑھ پوسی یاد رکھو خوش نصیبی ویس استان نال وابستہ رہو محبتہ سمیٹو اللہ میری حاضری بھی تواری حاضری بھی قبول منظور فرماوے زندگی راسی تا اگلے سال وال بھی انشاءاللہ ملاقات بھی تیسی تواری زیارتہ بھی تیسی نورانی چہرے دا اللہ کریم میرے چھوٹی جڑی حاضری سین دے حکم نال منظور تھی وے میرے واسطے ذریعہ نجات اور بخشش بڑے قبر و حجر دا سامان بن پوے میں گناہگار واسطے اللہ انہا لجپالاں دا صدقہ میرے گناہ معاف فرماوے اللہ آئندہ گناہ کو بچاوے اللہ حضور دا صدقہ ہر کئی دن نیک دلی حاجات کو پورا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود رحمت اللہ سلام شمع عزم ہدایت ملا سلام شمع عزم ہدایت ملا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باغا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باغا چاند اس دل افروز ذات ملا
صدقائے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو الصلاۃ والسلام علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا أفرغ لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہ العالمین ساری حاضری ذکر اللہ ذکر مصطفیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا اللہ تیرے محبوب دے در تے بیٹھے ہیں یا اللہ والے دے صدقے جتنے بھی تھا حاضر تھے کھنے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ مشایخ نقش بند فیوز و برکات سب نصیب فرما یا اللہ قبلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار پر انوار تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اور آپ دے فیوز و برکات سکو نصیب فرما یا اللہ سکو اپنے مشایخ دے نقش قدم دے چلنے توفیق عطا فرما یا اللہ یہ آستانے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں یا اللہ جویں نگری وسطی پہ یہ ہمیشہ یہ وسطی راوے جویں چانر چکتا پہ یہ ہمیشہ چمکدا راوے یا اللہ حضور بابا سیدی خضری حیاتی فرما یا اللہ انہیں کو سکھ صحت علی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ساجہ زندگیاں میں انہیں کو نصیب فرما دے یا اللہ انہیں دے جو دکھ تکلیفیں یا اللہ پریشان ہیں اپنے محبوب دے صدقے سب دور فرما یا اللہ انہیں دا سایہ و ما پایا ہمیشہ سارے سرین ہوتے قائم رکھیں یا اللہ سارے دلیں دے اندروں انہیں دی پہچان نصیب فرما یا اللہ سب انہیں دی قدر کرن توفیق عطا فرما یا اللہ جنہیں جو انہیں دے فرمان ان سب انہیں دے عمل کرن توفیق عطا فرما یا اللہ سارے دلیں دے اندروں اخلاص پیدا فرما یا اللہ یہ محفل دے وچ تیرے محبوب دے در تے تیرے ولی دے در تے جتنے بھی آئے کھڑن دل وچ مرادہ رکھی کھڑن یا اللہ اپنے ولی دے صدقے سب پوریاں فرما یا اللہ جو بے اولاد آئے کھڑے انہیں کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو مرض گن کے آئے کھڑن یا اللہ انہیں دی مرض دور فرما یا اللہ جو قرض دار آئے کھڑے ان کو قرض ادا کرن توفیق عطا فرما دے یا اللہ جنہیں کو اولاداں عطا فرمائے انہیں دی اولادیں دی خیر فرما نیک صالح بڑا فرما بردار بڑا یا اللہ سارے کو پانچ گانا تکبیر اولا نال نماز ادا کرن توفیق عطا فرما نبی علیہ السلام دی ہر سنت عمل کرن توفیق عطا فرما یا اللہ جو دنیا دے وچ قادیانیت دی لعنت پھیل چکے یا اللہ سا کوئی فتنے تو محفوظ رکھیں یا اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ رکھیں سا کو محفوظ رکھیں سارے دوستوں کو محفوظ رکھیں امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں یا اللہ سارے نسلیں کو محفوظ رکھیں ہمیشہ اللہ والے دی غلامی میں زندگی بسر کرن توفیق عطا فرماویں انہیں دی قدمے دے وچ سا کو زندگی عطا فرما یا اللہ جر ویلے وقت اخیر ہوئے زبان تے کلمہ نصیب ہوئے اور اللہ والے دے قدمے دے وچ موت آوے یا اللہ ساکو بری موت تو محفوظ فرماویں یا اللہ صدا ہر قدم نیکی دی طرف بلند فرماویں یا اللہ ولا تری بارگاہ عرض کرن دے یہ آستانے کو تا قیامت میں شاد و آباد رکھیں اے ذکر دے محفلہ سجدہ رہ ونجن عاشق آندے رہ ونجن اپنے پیاس بجھیں دے رہ ونجن میرے پیر دا فیضان دنیا دے ہر کونے وچ پہنچ ونجے یا اللہ سارے دلیں دے اندروں اخلاص پیدا فرما یا اللہ دکھاوے تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا الہی رحم فرما اپنی رضا کے واسطے کر مہربانی حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جانکنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا امبری کی زلفیں سبحانا کلمہ طیب پڑھانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا لا الہ سارے دوست آرام فرماؤ انشاءاللہ سویرے تہجد دی نماز بھی ادا کرائے ان کے بعد
تلاوت کرائے اور فجر کی نماز تو بعد جو شیڈول ہے انشاءاللہ محفل سجدی رہے ویسی جلدی سمجھنے کی کوشش کرو اور زیادہ زیادہ کوشش کرو کہ دربار دے احاطے دے وچ رہو باہر نکلنے دی ضرورت کہ نہیں چند لمحہ ہوندے سال دے وچ تھوڑا جہا ٹائم تک نصیب تھی نہیں کوئی ضائع نہ کرو کوئی قیمتی وقت ہے اللہ تعالیٰ عمل توفیق